نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نحل کی تفسیر رکو نمبر 7 اور 8 کی تفسیر آج ہم سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ رکو نمبر 7 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے فرما دیا دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اسی کی عبادت کرنے والی ہے، اور سب اس کی ملکیت میں اور اسی کی قدرت و تصرف کے تحت ہے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور فرما برداری ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ یعنی آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان میں سے کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا، وہی انہیں رزق دیتا ہے، اسی کے دست قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا وہی مستحق ہے۔ تو اے لوگو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھاؤ گے اور اس بات سے ڈرو گے کہ اگر تم نے صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھین لے؟ یاد رکھیں کہ فرما برداری کا حق ہمیشہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اور اولی الامر کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں صرف اس رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جس کے دست قدرت میں سب نعمتیں ہیں اور جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں، اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنے اور داڑھی رکھنے سے دنیا میں شہرت اور اچھی جگہ نوکری نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی مالدار گھرانے والا انہیں رشتہ دینے کو تیار ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ سودی کاروبار اور رشوت کا لین دین نہ کریں اور کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور خیانت سے کام نہ لیں تو وہ معاشی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ نیک صورت مسلمان نظر آئیں گے تو دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز پارٹیوں سے لطف اندوز کس طرح ہوں گے اور عیش و نشاط کے مزے کس طرح لوٹیں گے۔ کاش کہ یہ لوگ ان چیزوں سے خوف کھانے اور ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے، اسی سے ڈرتے اور اسی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی انتہائی قلیل دنیاوی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے، تو آخرت میں ایسی عظیم اور دائمی نعمتیں پاتے جن کے آگے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتوں کی ذرہ بھر بھی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف پناہ لیتے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے، جبکہ ان آیات میں بیان فرمایا کہ عقل مند پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا شکر نہ کرے، کیونکہ شکر نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور انسان کو جو نعمت بھی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے بدنوں میں جو عافیت، صحت اور سلامتی ہے، اور تمہارے مالوں میں جو نشو و نما ہو رہی ہے، تمہارے پاس یہ سب نعمتیں
طرف سے ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں, کیونکہ ساری نعمتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں. اور جب تمہارے بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اور تمہاری عیش و عشرت میں کمی واقع ہوتی ہے, تو تم صرف اللہ سے دعائیں کرتے ہو اور اسی سے مدد طلب کرتے ہو تاکہ وہ تم سے یہ مصیبت دور کر دے. پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا, پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں, تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم جان جاؤ گے. یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ تمہاری بدنی بیماریاں دور کر کے تمہیں عافیت عطا کر دے, تمہاری معاشی پریشانیاں ختم کر دے اور تم پر آنے والی مصیبتیں ٹال دے, تو تم میں سے ایک گروہ اپنی عبادت میں غیروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے, بتوں کی عبادت کرنے میں مشغول ہونے کے ساتھ بتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے ان کی مشکلات دور کر کے انہیں آسانیاں عطا کی. فرمایا لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے مصیبت دور کرنے میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا, اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا انکار کر دیں. دنیا میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہ جب ان کے مرض کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور اس تکلیف کے دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرما دے تو وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں دوائی سے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میری یہ تکلیف دور ہوئی. یوں ہی جب زلزلہ, طوفان یا سیلاب وغیرہ کی مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور التجائے کرتے ہیں, روتے اور گڑ گڑاتے ہیں, لیکن جب زلزلے, طوفان یا سیلاب وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دوبارہ انہی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن میں پہلے سے مصروف تھے. تو لوگوں کی اسی حالت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی ہے. اگرچہ طبیب یا دوا کی طرف شفا کی نسبت کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن صرف انہی پر بھروسہ رکھنا اور شفا و صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا اصلاً نہ سوچنا ضرور غلط ہے. فرمایا گیا فتمتعوا, تو فائدہ اٹھا لو. اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جن کے اوصاف جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے ان میں بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں اپنی مدت پوری ہونے تک فائدہ اٹھا لو, اور جب تم اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے اپنے رب سے ملو گے تو اس وقت اپنے کیے ہوئے اعمال کا وبال جان جاؤ گے اور اپنے برے کاموں کا انجام دیکھ لو گے. اس وقت تمہیں ندامت تو بہت ہوگی, لیکن وہ ندامت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اب یہاں پر ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فی زمانہ بھی اگر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو شاید لاکھوں میں ایک انسان بھی ایسا نظر آئے جو تکلیف, بیماری اور پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتا ہو, دوسروں کو دعاؤں کے لیے نہ کہتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں نہ کرواتا ہو. یوں ہی ایسی حالت میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ نہ کرتا ہو اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے کنارہ کش ہونے کے ارادے نہ کرتا ہو, لیکن جب یہ مصائب و آلام ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی بجائے اپنے گناہوں کی سابقہ سڑک پر پہلے سے بھی تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بہت مرتبہ زلزلے, طوفان اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی عافیت, سلامتی کی دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئے اور وقتی طور پر نماز, روزہ, ذکر, درود میں مشغول ہو گئے. لیکن یہ آفات جیسے ہی ختم ہو جانے کے بعد اب ان کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اگلی آیت میں فرمایا اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم اے لوگو, تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے اور وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں, حالانکہ وہ پاک ہے, اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے.
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جو فصلیں اور مویشی عطا فرمائے وہ ان میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ معبود کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ بتوں میں یہ اوصاف موجود ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں، نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت کہاں سے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم بتوں کو معبود، تقرب کے لائق اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جیسے بنو خزاعہ اور کنانہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے، اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غم، پریشانی اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب مشرکین اپنے لیے اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ بیٹی ان کی طرف منسوب ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹی کی نسبت کرنے کو انہوں نے کیسے پسند کر لیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے پر جھیپ جانے اور مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں آر محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے کی جو وبا عام ہے، حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتا ہے اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی، ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جس طرح وہ بیٹا پیدا ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرمایا یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہونے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور جب اسے پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے، جیسا کہ مضر، خزاع اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا الا ساء ما يحكمون، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی ان مشرکین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے ہیں،
جو اپنے لیے انہیں انتہائی ناگوار ہیں، اور یوں ہی یہ بات کتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ اور جس رب نے انہیں پیدا کیا اور ان پر احسانات فرمائے ہیں، اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بہت بڑے کفر اور برے اقوال کا بیان فرمایا، جبکہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر جلدی عذاب نازل نہ فرما کر انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیتا اور عذاب میں جلدی فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، بلکہ سب کو ہلاک کر دیتا۔ اللہ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ظلم پر پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ اپنے فضل و کرم اور حلم کی وجہ سے انہیں زندگی کا وقت پورا ہونے تک یا قیامت آنے تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو وہ اس مدت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ نحل کے 7ویں رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت میں فرمایا، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے لیے بیٹیاں بھی ناپسند کرتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ ان کی ملکیت میں کوئی دوسرا ان کا شریک بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ناقص مال علیحدہ کرتے ہیں اور بتوں کے لیے اعلیٰ مال جدا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوں اور مخلوق مرنے کے بعد پھر اٹھائی جائے تو جنت ہمیں ہی ملے گی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جھوٹی بات کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے اور جہنم ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا، اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم بیان کر کے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں کی طرف جتنے رسول بھیجے انہوں نے بھی آپ کی طرح اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، جبکہ شیطان نے اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور بتوں کی عبادت کرنے پر قائم رہنے کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر دیا، تو دنیا یا آخرت میں شیطان ہی ان کا ساتھی ہے اور وہ نہایت برا ساتھی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت شیطان کی مدد انہیں کوئی نفع نہ دے گی، بلکہ اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ہی آپ کو نہیں جھٹلایا، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
یعنی اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے امور دین سے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادات اور معاملات کے احکام وغیرہ۔ یوں آپ کے بیان کے ذریعے ان پر حجت قائم ہو جائے، اور ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے احکام کو بیان کرنے اور خاص لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے حقائق کو بیان کرنے کا منصب اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے زمانہ در زمانہ ان کے وارثوں کا ہے۔ تو لہٰذا علماء ظاہر واضح بیان کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کا تصفیہ کرتے ہیں جو ان کے ظاہر کے ساتھ متعلق ہے، اور علماء باطن صحیح کشف کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کو دور کرتے ہیں جن کا تعلق ان کے باطن کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا مشرب ہے، اور اسے تھامنے والا نام مراد نہیں ہوتا، یہ دین کے ستون اور مسلمانوں کے سلطان ہے۔ آگے فرمایا، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں اور قدرت کے کمال کا بیان فرمایا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو خشک اور بے سبزہ ہونے کے بعد سرسبزی و شادابی بخش کر زندہ کر دیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے ہیں اور غور بھی کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو قادر ہے برحق زمین کو اس کی موت یعنی نشو و نما کے قوت کی فنا ہو جانے کے بعد پھر زندگی دیتا ہے، وہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بے شک زندہ کرتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ پر سورہ نحل کے 8ویں رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم تیری عظمت اور توحید کا مکمل یقین رکھیں، جس طرح تو نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے حکم اور راستے کا تعارف کرایا، ہمیں اسے اپنے عمل میں لانے کی طاقت عطا فرما۔ ہاں آمین یا رب العالمین۔